الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال تعالى في مقام آخر: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلتيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلتيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم،
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات سے چند آیات بینات تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم سامعین، جو آیات بینات تلاوت کی گئیں یا جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر عقل مند لوگوں کی چند صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ عقل مند لوگوں کی چند خوبیاں ہیں، عقل مند لوگوں کی چند نشانیاں ہیں، چند ان کے اوصاف جمیلہ ہیں، اور اللہ پاک نے پہلے بندے سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بندے تک اپنے ہر بندے سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ عقل مند لوگوں کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ آج تک تو آپ نے اور میں نے ایک ہی حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے۔ عام طور پر جب کہیں پہ فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں پہ میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، جنازے کا ٹائم یا ما بعد الموت،
اس کی خیرات کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر خطبہ علماء حضرات یہ حدیث مبارکہ سنا دیتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو جانچا اور پرکھا، جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جس نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کیا۔ مگر آج کی مختصر گفتگو کے اندر بے شمار صفتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ صفتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، یہی سب سے افضل لوگ ہیں، یہی سب سے زیادہ سمجھدار اور دانا لوگ ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان کوئی مشینری تیار کرتا ہے، ہم کہتے ہیں میاں یہ بڑا عقل مند ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ہم اس کے بڑے گن گاتے ہیں کہ میاں یہ تو بڑا عقل مند ہے، اللہ پاک نے اس کو بڑا دماغ دیا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ کسی نے میزائل بنایا، کسی نے کشتی تیار کی، کسی نے لوہے کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیا، کسی نے موبائل فون ایجاد کر دیا، کسی نے اور کوئی چیز ایجاد کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ میاں اس شخص کے کیا کہنے کہ اللہ پاک نے تو اس کو بڑی عقل عطا فرمائی ہے، اس نے تو بہت ہی اعلیٰ چیزیں ایجاد کی ہیں اور تیار کر کے دے دی ہیں، یہ بڑا عقل مند شخص ہے۔ لیکن قرآن کریم نے محبوب علیہ السلام کی زبان نے اس بندے کو عقل مند نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میزائل بنانے والا، جہاز بنانے والا، یہ گاڑیاں بنانے والا، موٹر سائیکل بنانے والا، یہ ٹرین بنانے والا یہ عقل مند ہے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کسی اور بندے کو عقل مند شخص کہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انہی عقل مند بندوں میں سے شمار فرمائے۔ ابھی آپ سنیں گے عقل مند لوگوں کی صفتیں، اس کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھنا ہے کہ آیا کہ عقل مند لوگوں والی اوصاف وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ صفتیں تیرے اور میرے اندر نہ ہوں، وہ ساری صفتیں نہ ہوں، ایک دو پائی جائیں اور نہ پائی جائیں، تو پھر آج عمل کا وقت ہے، اصلاح کا ٹائم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر عقل مند والے لوگوں والی صفتیں اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر یہ چیزیں ارشاد فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کرو۔ اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع، اس کا معنی گرا بھی ہے، اس کا معنی وعدہ بھی ہے۔ اور کہیں پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہیں پر فرمایا الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، ایمان والو اللہ پاک کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ مگر اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اس امت کے ایک بڑے عقل مند شخص کو کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے مد مقابل ایک سب سے زیادہ
جو جہل تھا، بے وقوف تھا، اس کا بھی ذکر کر کے اللہ پاک نے تجھے اور مجھے یہ سبق دیا۔ اب سب سے بڑا عقل مند کون تھا؟ سب سے بڑا بے وقوف کون تھا؟ جو پاگل اور بے وقوف ہے اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جس کا نام ابو جہل، اصلی نام جس کا عمرو ابن ہشام، کنیت جس کی ابو الحکم۔ ابو جہل کا معنی جہلوں کا باپ، بے وقوفوں کا باپ، اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی۔ ابو الحکم کا معنی ہے کہ سب سے بڑا چیئرمین، ہماری زبان کے اندر چیئرمین جس کو ہم کہتے ہیں، میاں یہ ہمارے ملک پاکستان کا چیئرمین ہے، یہ ہمارے علاقے کا چیئرمین ہے، یہ ہمارے محلے کا بڑا ہے۔ تو ابو الحکم ابو جہل کا لقب تھا، جس کا معنی چیئرمین، چونکہ یہ بھی مکہ مکرمہ کا اپنے آپ کو چیئرمین کہلواتا تھا، لیکن تھا بڑا بے وقوف، تھا جو ہے نا منہ پھٹ، بدتمیز، پاگل قسم کا آدمی تھا۔ اور اس کی عادت کیا تھی؟ اس کی عادت اور اس کی مذمت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ بدبخت ابو جہل ہر وقت تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس کا ہر وقت یہی کام تھا، منہ پھٹ آدمی تھا، کوئی تمیز کی بات اس کے اندر تھی نہیں۔ بس جب بھی دو چار بندے بیٹھتے فوراً محبوب کے گلے شکوے، فوراً حضور کو کبھی سحر کہتا، کبھی جادوگر کہتا، کبھی دیوانہ کہتا، کبھی پاگل کہتا، کبھی مریض کہتا، الغرض اپنی زبان سے جو کچھ بھی اس کے منہ کے اندر آتا تھا یہ بکتا جاتا تھا۔ اب محبوب کون ہے؟ محبوب وارث خدا ہے، اللہ پاک کا دین، اللہ پاک کا علوم سارے کا سارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب اس وقت جو وارث خدا کو گالیاں دے اس کا نام ابو جہل تھا، اور آج بھی اسی ابو جہل کی نسل ہے جو وارث انبیاء کو گالیاں دیتی۔ وہ بڑا تھا ابو جہل، چونکہ چیئرمین تھا، وہ وارث خدا کو معاذ اللہ حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور آج کی نسل چونکہ یہ ابو جہل کی نسل ہے، یہ معاذ اللہ وارث انبیاء، اللہ کے انبیاء کے ورثاء کو گالیاں دیتے۔ بس فرق یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کے وارثین اور ورثاء کا بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خدا کے ورثاء کا بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی بدبخت ہے جو وارث خدا کو گالیاں دے، اور ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑا بدبخت ہے جو وارث انبیاء کو گالیاں دے۔ تو ابو جہل کا یہی کام ہوتا تھا۔ ایک دن یہ گالیاں دے رہا تھا، ایک عورت خادمہ تھی، کسی کی لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، کسی کے گھر کے نکرانی تھی، یہ سن رہی تھی، اور اس کے دل کے اندر ایک کڑھن سی پیدا ہو گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی کام تو نہیں ہے کہ یہ بدبخت حضور کو گالیاں دے، لیکن تھی عورت ذات، کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، جواب تو نہیں دے سکتی تھی، کمزور صنف نازک تھی۔ اور دل ہی دل کے اندر آیا کہ آج تو حضرت حمزہ جو حضور کے سگے چچا لگتے ہیں، اس وقت حضرت حمزہ بھی کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، کہ میں اس کو بتاؤں گی سارا حالات، میرے دل کے اندر یہ میرا دل برداشت اور غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات کی عظیم ہستی ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے، انسانوں کا بھی محبوب ہے، حیوانوں کا بھی محبوب ہے، اس بندے کو کوئی گالیاں دے، میری غیرت برداشت نہیں۔ اتنے کے اندر اب حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں دور گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے۔ اب وہ نوکرانی کہتی ہے، وہ غلام باندی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا حضرت حمزہ آ رہے ہیں، اور اپنی کمر کے اوپر جو کچھ بھی انہوں نے تھیلے کے اندر ڈالا تو شکار کیا ہوتا، پرندوں کا، کبوتر تھے، جو چرندے پرندے تھے اس نے شکار کر کے پیچھے ڈالے ہوئے تھے، اور اپنی کمان جو نا وہ ہاتھ کے اندر لے گیا۔ چنانچہ جب میرے نزدیک آئے تو میں نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مجھے پھر مارے گا، وہ کہے گا تم نے ہماری شکایت کی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر پھر میں نے کہا حمزہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو عورت ذات ہوں،
مگر آج میں نے ابو جہل کی جو بک بک سنی ہے، اس کی جو بدتمیزی والی باتیں سنی ہیں، حمزہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں اپنی زبان سے تمہیں کہوں کہ ابو جہل نے کون کون سی گالیاں دی ہیں، مجھے خود کو شرم آتی ہے اور کچھ بتلا بھی دی۔ تو حضرت حمزہ کا ہاشمی خون تھا، جوش کے اندر آیا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اپنی قوم کا، برادری کا، رشتہ داری کا کتنا احساس کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ احساس کرتے ہیں، اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر ہم دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک بھائی کو کوئی مار رہا ہے نا، تو ہم دوسرے کو مخالف، میاں میرے بھائی کو اور زیادہ مارو، کیوں؟ یہ میرے ساتھ بولتا نہیں ہے، میری تو ویسے بھی اس کے ساتھ ناچاکی ہے، ہم تو ویسے بھی آپس میں نہیں بولتے، چلو تو اس کو زیادہ مار۔ لیکن قربان جائیے حضرت حمزہ پر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں سے اس لونڈی کی باتیں سنتے ہیں، کمان ہاتھ کے اندر ہے، چلتے چلتے ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ مل جائے اس کو ماروں گا۔ بالآخر دیکھا کہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ گپ شپ کر رہا ہے، چند دوست اس کے بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے اپنی اس کمان کے ساتھ ابو جہل کے سر کو زخمی کیا، 4-5 مرتبہ اس کے سر میں کمان ماری، وہ زخمی ہو گیا۔ اتنے کے اندر جو آس پاس کے اور کافر بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے حمزہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارا چیئرمین ہے، یہ تو ہمارا بڑا، اس کو مار رہے ہو۔ قربان جائیے حضرت حمزہ کی آواز پہ، کہنے لگے لوگوں یہ پہلے تھا لیکن اب یہ نہیں رہا، پہلے ہمارا بڑا تھا لیکن آج کے بعد یہ میرا بڑا نہیں ہے، تمہارا ہو نہ ہو۔ آج سے اللہ پاک نے مجھے عقل عطا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے تھوڑا مارا، ابھی دیکھو میں اس کی اور کیا کچھ اس کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کو ماروں گا۔ انہوں نے کہا خوف خدا کر، کیا کر رہے ہو، یہ ہمارا بڑا ہے، وڈیرا ہے، ابو الحکم ہے، سارا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے جو کچھ تھا میں مانتا تھا لیکن آج اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حمزہ نے اس کو زخمی کیا، زخمی کرنے کے بعد فوراً محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے محبوب جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت حمزہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اسی چیز کو ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا ایک وہ شخص جو اس چیز کو جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے محبوب پہ نازل کیا انہ الحق، وہ سچ ہے، اللہ پاک نے جو کچھ محبوب پہ نازل کیا وہ سچ ہے۔ ایک یہ بندہ ہے، دوسرا فرمایا کمن ہوا اعمی، ایک نابینا شخص ہے، حق سے دور ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر نہیں، اسی طرح کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب۔ حضرت حمزہ نے قرآن کو سمجھا، حضرت حمزہ اولو الالباب کا معنی عقل والا۔ علماء کرام مفسرین حضرات لکھتے ہیں قیامت تک جو قرآن کو سچا مانے گا، محبوب کے دین کو سچا مانے گا، قیامت والے دن وہ بھی حضرت حمزہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ایمان والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ میاں اولو الالباب تو آ گیا عقل مند لوگ، اب ذرا وضاحت ہو جائے کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ فرمایا عقل مند لوگوں کی پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند لوگوں کی پہلی صفت وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، عقل مند لوگوں کی دوسری صفت فرمایا کہ وہ کبھی وعدہ توڑتے نہیں، کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا پورا کرتے ہیں، امام الانبیاء کے ساتھ وعدہ کیا پورا کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ وعدہ کیا پورا کرتے ہیں،
اب آ جائے ایک دوسری آیت کی طرف، سورۃ مائدہ کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود وعدے کون کون سے ہیں؟ 3 طرح کے وعدے ہم نے اللہ کے ساتھ کیے۔ پہلا وعدہ جب ہم عالم ارواح کے اندر تھے، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، جب اللہ پاک نے ساری روحیں جناب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکال کر چھوٹی چھوٹی چیونٹی کی شکل کے اندر زمین پہ رکھی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، اور روحیں ذرا بتلاؤ تمہارا پالن والا کون، پالنہار کون، تمہاری پرورش کرنے والا کون، تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ اس وقت میری روح نے، آپ کی روح نے، سب لوگوں کی، سب بندوں کی روح نے ایک ہی جواب دیا، اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ پہلا وعدہ ہم نے اللہ پاک کے ساتھ کیا۔ آئیں ذرا دیکھیں کہ آیا آج بھی ہم اس وعدے کے اوپر قائم و دائم ہیں کہ نہیں؟ آج ہم یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دوسرا وعدہ علماء کرام فرماتے، جس وقت آپ نے اور میں نے ماں کی گود میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے دوسرا وعدہ کیا اللہ ہم زندگی کلمے والی گزاریں گے، اللہ تیرے حکموں کو تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، یہ دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ جب ہم نے مسجد کے امام کے پاس جا کر، مدرسے کے مدرس اور قاری صاحب کے پاس جا کر ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا، ہم نے ایمان مجمل پڑھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، آگے ہم جملہ کہتے ہیں وقبلت جمیع احکامہ، یہ تیسرا وعدہ اللہ میاں ہم تیرے سارے ان احکامات کو مانیں گے جو تو نے اپنے محبوب کو عطا کیے، وقبلت جمیع احکامہ، اللہ میاں ہم تیرے سارے حکموں کو قبول کرتے ہیں دل کے ساتھ، مگر آج میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں آیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں کہ پورا نہیں کر رہے؟ یہ 2 صفتیں پہلے عقل مند لوگوں کی۔ فرمایا کہ جو وعدہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ الست بربکم، اللہ پاک نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا پیر صاحب تمہارے رب ہیں؟ اولاد دینے والا میں ہوں یا پیر صاحب ہیں؟ مزار سے اولاد ملتی ہے، قبر سے اولاد ملتی ہے؟ اس وقت تو ہم نے یہی کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب۔ لیکن آج ہم قبر کے سامنے جھکتے ہیں، آج ہم پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، آج ہم قبر جنڈی کنڈی پہ جھک رہے ہیں، میاں فلاں پیر کے پاس جو وہ تو بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، وہ دم کرتا ہے پھر بیٹے ملتے ہیں، میاں فلاں ڈاکٹر کے پاس جو وہ اولاد دیتا ہے معاذ اللہ۔ تو گویا کہ آج ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے، عالم ارواح سے کیا وہ وعدہ آج ہم پورا نہیں کر رہے۔ دوسرا وعدہ ہم نے کیا تھا اللہ میاں کلمے والی زندگی گزاریں گے، آج ہماری کلمے والی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں؟ آج کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے بس مولوی صاحب کپڑے تھوڑا خراب ہیں، بس تھوڑا سفر سے بدل آ گیا، کپڑے تھوڑا خراب تھی گئے، پلیت تھی گئے، لہٰذا ہم نماز آج تو یہ ہوگی۔ رمضان کا ٹائم آ جائے مولوی صاحب بس مجھے تھوڑا شوگر بھی ہے، استسقاء کی بیماری بھی ہے، فلاں بیماری بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کینسر بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، بس روزے نہیں رکھ سکتے۔ حج کی باری آ جائے، زکوٰۃ کی باری آ جائے، بس مولوی صاحب ابھی لڑکے بہت ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی اگر حج کرتے تو بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، حج کریں گے تو گھر میں بھوکے رہتے اگرچہ حج فرض بھی ہو چکا ہو۔ آج ہم گویا کہ یہ وعدہ بھی پورا نہیں کر رہے۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اللہ پاک سے تو ہم نے اس وقت وعدہ کر لیا، ایمان مجمل پڑھ کر ہم نے اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ ہم تو نے جو کچھ بھی محبوب کو دے کر بھیجا ہم اوامر کو بھی مانیں گے،
امروں پہ حکموں پہ ہم عمل کریں گے، نواہی منہیات سے ہم رکیں گے اور بچیں گے، مگر آج اس وعدے سے بھی ہم دور ہو جائیں۔ تو گویا کہ پہلی دو صفتیں عقل مند لوگوں کی تیرے اور میرے اندر، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، بھلاتے نہیں ہیں، وعدے کو وعدہ خلافی کے اندر تبدیل نہیں کرتے۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، عقل مند لوگوں کی دوسری صفت اور نشانی فرمایا کہ عقل مند لوگ یا تو وعدہ کرتے نہیں، جب وعدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وعدہ پورا کریں۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مشکات شریف کے اندر حدیث، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی تین نشانیاں، وفی روایت آخر آیت المنافق اربع، منافق بندے کی چار نشانیاں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اذا حدث کذب، منافق بندے کی پہلی نشانی جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، پہلی نشانی منافق بندے کی یہی، بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ نمبر دو، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ نمبر تین، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر چار، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق بندے کی علامت اور نشانی ہے جب لڑائی کرے گا تو فرمایا کہ زبان سے گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ یہ چار علامتیں منافق کی ہیں، اور مزید روایات میں یوں آتا ہے جس بندے کے اندر یہ چار علامتیں پائی جائیں، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، اور گالیاں گلوچ بھی کرتا ہو، جس میں یہ چار علامتیں پائی جائیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں منافقاً خالصاً، یہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ آج میں بھی جھانکوں اپنے گریبان میں، آپ بھی جھانکیں کہ آیا یہ کوئی علامتیں ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ آج دکاندار ذرا سوچ سمجھ کے گریبان میں جھانکے، میاں ہم نے جو گاہکوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں آیا پورے کرتے نہیں کرتے؟ آج ہم جو ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں، میاں بس ابھی مجھے ضرورت ہے، میرے وہ قرض خواہ بہر آئے ہوئے دروازے پہ، مہربانی کر ابھی دے دے، بس کل تجھے دے دوں گا۔ پھر مہینہ سال گزر جائے گا، وہ میاں وہ میرا قرض ہے یار، کھادی میں نا میں کوئی گھر چھوڑی نا، آگے سے پھر یہ باتیں ہوتی، اور بات بات پہ ہم جو ہے نا جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے پہ تو اللہ معاف کرے، ہم نے تو کافروں کو منافقوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ تھوڑی سی لڑائی جھگڑا تو درکنار، آج کل گپ شپ کے اندر ایسی باتیں نوجوان کریں گے، ہمارے بوڑھے بابے بھی بس اوقات ہے، ایسی گالیاں شروع کر دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے توسی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک بچہ کہتا تھا ماں کو اماں تو مجھے گالیاں دیتی ہے میں گھر سے نکل جاؤں گا، تو ہر وقت مجھے گالیاں دیتی ہے میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ تو آگے سے ماں کیا کہتی ہے، وہ حرامیہ تو قدر مندے گڈھے میں، حرامیہ تجھے کب میں نے باتیں کی ہیں گالیاں، وہ حرامی بھی آنکھی میں دیے تو شدی پتہ کو نہیں کری مندہ کریں۔ تو آج تو بات بات پہ ہمارا یہ اللہ معاف، آج کل تو جھوٹ کو ہم نے حلال سمجھے وہ معاذ، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک جھوٹ کی کتنا بدبو ہوتی ہے، فرمایا کہ 100 کتا مرنے کے بعد جل جائے گل جائے سڑ جائے، فرمایا کہ ان 100 کتوں کی اتنا بدبو نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کے زبان سے نکلے ہوئے جھوٹ کی بدبو۔ یہ تو شکر ہے اللہ پاک نے تیرے اور میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ تو شکر ہے کہ اللہ پاک تیرے اور میرے جھوٹ کی بدبو کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا کی قسم آج بھی اگر کسی بندے کے ایک جھوٹ کی بدبو زہر ہو جائے تو زمین سے سبزہ بھی نہیں اگے گا، زمین کا یہ پانی کڑوا ہو جائے گا ایک بندے کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے، وعدہ خلافی سے بچائے، سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تو یہ دو صفتیں ہیں عقل مند لوگوں کی۔ نمبر ایک، اللہ کے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، بندوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ آگے تیسری صفت فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم۔ عقل مند لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ قطع رحمی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ بھی تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تعلق جوڑتے ہیں، آپس کی رشتہ داری قرابت داری کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے۔ محبوب نے بھی یہی فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، جو تمہارے ساتھ بدخواہی کرے تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کو معاف کر دو۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسی نیکی کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو تیسری صفت عقل مند لوگوں کی کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا عقل مند لوگوں کی چوتھی صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ عقل مند بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ بندوں کے سامنے والی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی والی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر حال کے اندر جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں، ہر کام کے اندر کام کرنے کا ہے زبان سے بولتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاتھ سے ناپ تول کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، پاؤں سے کدھر جاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، زبان سے سچ بولتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، آنکھ سے صحیح دیکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، کان سے غلط نہیں سنتے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ چوتھی عقل مند لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ڈر یہ دو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، یا اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو حاصل ہو سکتا ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر اللہ سے ڈر سکتے ہیں، یہ نہیں مانا کرنا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہر مولوی اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر پیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا انما یخشی اللہ، قرآن کریم کی آیت کا معنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر اللہ سے ڈر سکتے ہیں تو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈر سکتے ہیں۔ اللہ تیرے اور میرے دل کے اندر بھی اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ عقل مند لوگوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ عقل مند آخرت کے برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں آخرت پہ ہمارا حساب غلط نہ ہو جائے، کہیں آخرت میں ہمارا حساب و کتاب برا نہ ہو جائے۔ اس لیے تو صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز کے حالات کو پڑھ کر دیکھیں، سب ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اللہ میاں دنیا سے جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لے، آخرت کے برے حساب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ عقل مند لوگوں کی پانچویں صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک ایک لحظے کا ہم نے اللہ کے ساتھ حساب و کتاب دینا۔ عقل مند لوگوں کی چھٹی صفت، ٹائم مختصر ہے، عقل مند لوگوں کی چھٹی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں فرمایا کہ جو محض اللہ کی رضا کی خاطر مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، تکلیف آ جائے صبر کرتے ہیں، پریشانی آ جائے صبر کرتے ہیں، فقر و فاقہ آ جائے صبر کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ گھیو مہنگا تھی ونجے بات صبر کرو نا، پٹرول ڈیزل مہنگا تھی ونجے صبر کرو، کیونکہ اپنے اعمال دے کر سارے کرتوت ہیں نا مہنگا تھی اگر نا۔ گزشتہ جمعے میں نے یہی کہا تھا نا کہ استغفار ہم نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں میاں پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، پھر یہ تو مہنگائی تو آنی ہے جب ہم استغفار نہیں کریں۔ تو عقل مند لوگوں کی چھٹی صفت کیا ہے؟ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، جیسے حالات بھی ہوں،
فرمایا کہ وہ صبر کے ساتھ گزار دیتے ہیں، محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ میاں دکھ دیا تیری مرضی، سکھ دیا تیری مرضی، بیماری دی تیری مرضی، صحت دی تیری مرضی، اللہ میاں جو کچھ بھی تو کرنے والا ہے تیرے اوپر کسی قسم کی ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقل مند لوگوں کی، ہاں یہ ہے شرعی دائرے میں رہ کر علماء نے لکھا ہے علاج معالجہ کرانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، او میرے امتیو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ، یہ سنت ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ ہے، محبوب مجھے دم کر دیجئے، آپ نے اسے دم بھی کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جو فلاں حکیم سے علاج بھی کراؤ۔ اگر محبوب یہ نہ کہتے حکیم سے علاج کرو تو پھر وہ آدمی کیا کہتا؟ ہاں صرف دم کرانا سنت ہے، علاج سنت نہیں ہے۔ آپ نے دونوں راستے بتا دیے کہ دم کراؤ یہ روحانی علاج ہے، اور فرمایا کہ حکیم ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کراؤ یہ جسمانی علاج ہے۔ روحانی علاج بھی ضروری ہے، جسمانی علاج بھی ضروری ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی روح کا علاج کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور جسم کا علاج کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم تھے، بڑے ماہر حکیم، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ بیماری، انسان دو چیزیں یاد رکھے کہ بیماری کس وجہ سے آتی ہے۔ رأس الدائی الباطنہ، فرماتے ہیں بیماریوں کا جڑ، بیماریوں کی بنیاد کیا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بیماری ہے۔ یہ حضور کے زمانے کا حکیم ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رأس الدائی، ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ الباطنہ، پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے سستی آئے گی، غفلت ہوگی، نیند زیادہ آئے گی، پریشانی آئے گی، بے چینی ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا، کچھ ساتھی مطلب ہے صبح میں یا مغرب نماز میں نہیں آتے تھے، یار نماز میں نہیں آتے، بس قاری صاحب کیا بتائیں، افطاری کرتے بس کچھ ایسا کھا پی لیتے پھر ہمیں ہوش بھی نہیں رہتے۔ تو زیادہ کھانے کی یہی نحوست پڑی کہ ہماری نماز فرض بھی چلی جاتی، با جماعت نماز چلی جاتی ہے ہماری، تو زیادہ کھانے کی وجہ سے فرمایا کہ بیماری آتی ہے۔ اور فرمایا وَرَأْسُ الدَّوَاءِ الْحَمِيَّةُ، فرمایا کہ بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ وہ پرہیزگاری، پرہیز کرنے سے فرمایا کہ پھر کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اتنا کھانے کی توفیق نصیب فرمائے جتنا عبادات بھی پھر ہم کر سکیں۔ حضور تو یہی دعا فرماتے ہیں، اللہم رزق آل محمد قوت لا یموت، اللہ قوتا، اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے ایک دن کھائیں تیرا شکر ادا کریں، ایک دن فاقہ ہو صبر کریں۔ ایسا تو ڈوج بھر اگلے دی روٹی بھی کھا کے دیا نا، میاں پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، پرسوں ملے نہ ملے، ڈوج بھر پہلے روٹی زیادہ کھا گئی۔ تو فرمایا کہ کیا ہے عقل مند لوگوں کی چھٹی صفت والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی ساتویں صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی صفت ہے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا بحر الدموع، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت یوسف ابن عاصم، اور ایک دوسرے بزرگ تھے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ یوسف ابن عاصم جو تھے یہ بڑے اللہ والے تھے، ان کو اپنے مریدین نے کہا کہ میاں وہ جو حضرت جناب حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نا وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے زاہد ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ تو آپ نے حضرت جناب یوسف ابن عاصم نے کہا کہ میاں مجھے اس کے پاس لے چلو، ہم اس سے صرف نماز کے متعلق پوچھیں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے، پیری مریدی کا سوال نہیں کریں گے، اللہ والا ہونے کا سوال نہیں، صرف اس کی نماز کے متعلق پوچھیں گے۔ اگر اس کی نماز درست نکلے تو الحمدللہ سمجھے گے وہ ٹھیک ہے، اگر اس کی نماز غلط نکلی تو پھر اس کو منع کریں گے، خبردار آج کے بعد اپنی پیری مت پھیلا، اپنے آپ کو پیر مت کہلوا، اپنے آپ کو بزرگ مت کہلوا، تو اس کے قابل نہیں ہے۔ الغاز چل پڑا یوسف ابن عاصم رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے ساتھ، جب پہنچے حضرت جناب حاتم اصم کی مجلس کے اندر تو فرمایا کہ میاں ہم آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کے لیے نماز کے متعلق پوچھنے کے لیے۔ تو آگے سے عقل مندی والا اس نے جواب دیا، فرمایا کہ نماز کی کیفیت کے متعلق
نماز کے آداب کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو یا نماز کی معرفت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہے نا. اب میرا ایک شاگرد میں کہتا ہوں ہاں جی الحمد سناؤ تو فوراً کیا شروع کرے سے الحمدللہ رب سورۃ فاتحہ. میں کہوں گا میاں میں تو سورۃ فاتحہ پوچھ رہا تھا, میں تو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر پوچھ رہا تھا, میں تو دوسری جگہ پوچھ, تو نے یہ کیوں پڑھی ہے؟ تو جو عقل مند ہوگا ہوشیار ہوگا وہ کہے گا قاری صاحب الحمدللہ کون سا پڑھنا ہے, فلاں فلاں قرآن کریم میں تو بے شمار الحمد کے الفاظ ہیں, تو کون سی جگہ پڑھنی ہے؟ تو جب اس بزرگ نے کہا کہ میاں نماز کے آداب کے متعلق کے معرفت کے متعلق, انہوں نے فرمایا کہ بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. آپ نے جب یہ جواب دیا ہم اتنا اچھے انداز میں سوال بھی نہیں کر سکے, آپ نے احسن انداز میں جواب دے دیا. الغرض پھر انہوں نے نماز کے آداب ارشاد فرمائے, نماز کی معرفت بتلائی. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب بزرگوں نے جناب حاتم اصم نے اس آنے والے بزرگ حضرت یوسف ابن عاصم کو یہ نماز کی آداب اور معرفت بتلائی, اب یہ آنے والا بزرگ کہتا ہے اپنے مریدین کو میاں جاتے ہیں چلو ہم واپس چلتے ہیں, زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں دوبارہ ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری خدا را نمازیں ٹھیک کرو. 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک محلے کا ساتھی تھا, وہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور واللہ باللہ ہاں اس نے جو آپ کے حالات بتلائے نا خدا قسم مجھے رونا آ گیا. اس نے آپ کی ساری نماز کی نقل و حرکت شکل و صورت سارا کچھ بتلایا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب قاری صاحب میں مولانا بجلی گھر کا شاگرد ہوں ہاں, اور میرے پاس اس وقت بھی 350 کیسٹیں آڈیو اس کی آپ بھی پڑھی ہوئی میں روزانہ سنتا ہوں. اس نے کہا میں مسجد میں آتا ہوں, کبھی بچوں کو دیکھتا ہوں, کبھی بڑوں کو دیکھتا ہوں, کبھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, گپ شپ عام ہوتی ہے, موبائل عام ہوتے ہیں, اور جو نا شلواریں ان کی نیچے ہوتی ہیں, پھر جو نماز کے اندر ان کے حالات ہوتے ہیں بڑے بالوں والے. پھر اس نے جو سٹل میں نے اس کو کہا ہے, میں نے کہا کہ ایک دن آپ کو میں بلاؤں گا عصر کے ٹائم یا میں کسی ٹائم کے اوپر آپ کو خود یہاں پہ کھڑا کروں گا, جو کچھ آپ نے, چلو میں تو امام تو آگے ہوتا ہے, امام کو کیا پتہ پیچھے کیا ہو رہا تھا, میں آپ کو یہاں پہ کھڑا کروں گا, آپ نے ان کی ساری غلطیاں ان کو بتلانے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت کرنے سے کچھ نہ کچھ سمجھ جائے. تو بہرکیف اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عقل مند لوگوں کی 8ویں صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, فرمایا کہ وہ ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں باطناً بھی خرچ کرتے ہیں. ہر حال میں جب بھی اللہ کے دین کی ضرورت پڑتی ہے فرمایا کہ وہ فوراً خرچ کرتے ہیں, ریاکاری نہ ہو, پھر دکھلاوے لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں, اگر دل میں ریاکاری آ رہی ہو پھر چھپے سے بھی خرچ کرتے ہیں. یہی چیز ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ, عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے وہ بندہ ہوگا فرمایا کہ جس نوجوان کو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا نشہ ہو گیا. آج بھانگ اور چرس کے نشے تو آپ نے دیکھے, آج سگریٹ کے نشے تو آپ نے دیکھا, آج مختلف نشوں والے شرابی تو آپ نے دیکھے, لیکن خدا سے دعا ہے, اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں نماز والا نشے بنا دے, چلو نماز کا عادی اللہ ہم سب کو بنا دے. اور آپ نے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہوگا فرمایا کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, یہ بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا. آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمسجد, جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. نماز جمعہ پڑھے گا میاں عصر پڑھنی ہے, عصر پڑھے گا میاں مغرب پڑھنی ہے, ہر وقت نماز کا خیال رہتا ہے. یہ بھی قیامت والے دن کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا. فرمایا کہ عقل مند لوگوں کی 9ویں اور آخری صفت یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, ان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں. غلطی ہو جائے فوراً اس غلطی کا ازالہ کرتے ہیں, بخشش توبہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہو جاتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ 9 صفتیں پہ, کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں؟ یہ قرآن سے میں نے آپ کو سنوائی ہیں. عقل مند بندے کی یہ 9 صفتیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ 9 صفتیں پائی جائیں ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.
جنت کی ہمیشہ والی نعمتیں بھی ملیں گی، جنت بھی ہمیشہ والی، جنت کے باغات بھی ہمیشہ والے جن کے پھل کبھی ختم نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ دنیا کا پھل موسم میں آئے گا، موسم ختم پھل ختم، لیکن جنت کے پھل ہمیشہ ایک آپ وہاں سے جو ہے نا پھل اتار کر کھائیں گے، دوسرا پھل فوراً لگ جائے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے اندر فرشتے ہر وقت تمہارے لیے آئیں گے، سبحان، غلام ہر وقت تمہارے لیے فرشتے تمہاری خدمت کے لیے آئیں گے، سلام کی آوازیں ہوں گی۔ او میاں دنیا میں تھوڑا صبر کیا، آج مزے کرو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا میں تھوڑی تکلیفیں آئی تھیں، پریشانی آئی تھی، دکھ آئے تھے، مصیبتیں آئی تھی، دنیا میں صبر کیا، اب تمہاری مرضی ہے، جنت تمہارے نام ہے، اب جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو، جیسا کرو گے آج کے بعد تم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد